برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، یہ آج ہماری تیسری مجلس ہے اور ایک انتہائی خوبصورت پہلو شریعت رحمت للعالمین کا جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے شریعت محمدیہ، شریعت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی اور آسان شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ نے جو شریعت کے واضح ہیں، بنانے والے ہیں، اس میں کوئی تنگی تمہارے لیے نہیں رکھی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شریعت کے وصف میں کہ اللہ نے مجھے بعثت بالحنیفیہ السمحاء، کہ مجھے اللہ نے ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، حنیفیہ، پہلا وصف اس کا یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھی ہے، ہر باطل اور غلط روش اور غلط مسلک اور منہج سے پاک ہے، اور سمحہ، آسان ہے، خوبصورت ہے۔ تو شریعت کا یہ پہلو واقعی فی حد ذات ہی انتہائی جمال رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب ہم تھوڑا سا دھیان دیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں اور کچھ تأمل کریں، کس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ایک لمبا ذکر کیا، پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی حسنہ لکھ دے، بھلائی۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی، تو یہ میں لکھوں گا کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اہل تقوی کے لیے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّ، ان لوگوں کے لیے جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر یجدون عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں موجود ہے۔ یہ لمبی ایک بات ہے، مختصر یہ کہ جناب نبی امی جو تورات و انجیل کے اترنے کے بعد تشریف لائے، یقیناً وہ ہیں جنہیں اللہ کا یہ حکم تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جنہیں اللہ نے عالمگیر نبی بنایا۔ تو دنیا پوری کے لیے جن کی بعثت ہوئی، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا، تو یہ ایک فطری بات تھی کہ رحمت للعالمین کی شریعت بھی اتنی آسان ہوتی کہ عالمین کے ہر دور کے انسان اس پہ عمل کر سکیں، اور جس کے اندر اللہ نے ان کو دنیا و آخرت کی حسنہ لکھنے کا وعدہ فرما دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے انہی آیات میں یہ فرمایا کہ وہ رسول نبی امی ایسے ہیں یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ سابقہ ادیان میں اور سابقہ میں جو سختیاں تھیں، جو تنگیاں تھیں، جو شدتیں تھیں، اس کا ہم نے پہلی مجلسوں میں ذکر کر دیا ہے۔
اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ تو سابقہ ادیان کی نسبت شریعت محمدیہ، نبی امی، تورات و انجیل میں جن کا ذکر موجود ہے، اور جو عالمگیر نبی ہیں جن کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، ان کے لیے اللہ نے آسان شریعت بنائی۔ ہم نے پہلے اللہ کی بات کی کہ انہوں نے اس شریعت میں تنگی نہیں رکھی، پھر رسول اللہ کی بات کی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری شریعت آسان ہی آسان ہے، پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ پاک نے ایسی شریعت کے لانے والے نبی کا یہ تذکرہ کیا جو پوری دنیا کے عالمین اور عالمگیر نبی ہیں۔ تو اب مزید اور تھوڑا سا غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کتنا اس کو فی حد ذات ہی آسان بنایا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے انسانی حاجات کو، اور جتنی کوئی حاجت زیادہ ضروری انسانی زندگی کے لیے ہے، اس کو اللہ نے مہیا فرمایا۔ انسان پانی، ہوا، غذا، جن چیزوں کے اپنی زندگی میں وہ حاجت ہے انہیں، کتنا آسان انہیں کہہ دیا۔ جتنی زیادہ ضرورت اتنی ہی آسان۔ اور پھر اللہ کی نعمتیں انسان پہ اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اس وقت بھی اللہ نے تمہاری تربیت کی۔ پھر جب دنیا میں آئے تو مسخر کر دیا ماحول کو تمہارے لیے، مگر کوئی شرعی واجب آپ پہ نہیں۔ یہ آسانی کی بات کر رہا ہوں۔ بلوغ، سن بلوغ تک آپ شرعی احکام کے مکلف نہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اتنی نعمتیں منعم کی، اور پھر آسانی سے ملنے والی نعمتیں، اور جتنی ضرورت اتنی ہی آسان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں اس کی غذا میسر فرما دیتے ہیں، اور ارحم الراحمین اور رب العالمین اس کی ہر آن اور ہر لحظہ نعمتوں میں پلنے والے انسان پہ اللہ نے بلوغ کے بعد جو شریعت کا اس سے مطالبہ کیا، اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اے بندو میانہ روی اختیار کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے، پھر آگے فرمایا لن یشاد ھذا الدین احد، کہ اس دین میں شدت کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ ہے اصل پہلو ہمارا موضوع سخن شریعت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دیکھو سددو وقاربو، جو اللہ نے اب تمہارے اوپر شرعی واجبات فرض کیے، جن کے بارے میں ہم پہلے حلقوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ 24 گھنٹے اور سال ہر سال کی نعمتوں میں پلنے والا انسان، اسے صرف 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، سال کے بعد نصاب سے اوپر مال میں 40واں حصہ اللہ کو دینا ہے۔ سال کے اندر برکت والے مہینوں میں، جس کے شب و روز انسانوں کے لیے روزی کے لیے بھی ہیں، برکت کے لیے بھی ہیں، رحمت کے لیے بھی ہیں، ان ایام میں چند دن اسے روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم صرف ارکان اسلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پوری عمر میں ایک بار اسے حج کرنا ہے۔ اور ان 4 چیزوں سے پہلی چیز ایسی امر کی شہادت دینا ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید کی۔ اب اللہ کی توحید کی شہادت دینے میں انسان کی کتنی بڑی اصلاح ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے کٹ کر قادر مطلق رب العالمین کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور پھر دوسری شہادت جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی، کہ صرف ایک ہستی اس کائنات میں ایسی ہے جس کی شب و روز تم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، ایک
آسانی کا تصور ذرا سا تعامل کرنے سے ہمیں حاصل ہو گیا۔ پھر اس شریعت کے بارے میں بھی مزید آسانیاں کہ جو شخص قیام نہیں کر سکتا حالت قعود بیٹھ کر، اگر بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر، اب آپ دیکھتے جائیں۔ اسی طرح من کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہے، مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے بھی روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ تو شریعت کے اندر یاد رکھیں جتنی رخصتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، وہ بھی بذات خود ایک شریعت ہے۔ رخصت کی حالت میں رخصت پر عمل کرنا یہ مطلوب ہے اسلام میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم اس دین سے مقابلہ نہ کرو کہ نہیں، جو اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی معاف کیجئے گا نفس پرستی ہے، شریعت کی اتباع نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو تمہیں رخصتیں دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کرو۔ رخصت کا معنی یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذر کی بنا پہ جو سہولت بندوں کو دی اسے رخصت کہتے ہیں۔ اب جب عذر موجود ہے بندے میں مگر بندہ کہ نہیں میں نے اللہ کی رخصت کو نہیں ماننا، تو یہ دینداری نہیں، یہ ہوا پرستی ہے۔ تو رخصت کی حالت میں رخصت پہ عمل نہ کرنا یہ شیطان کی فریب کاری ہے، بلکہ وہ بندے کو عاجز کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ شریعت سے ہی بالکل دور ہو جائے۔ تو دینداری اصل میں ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی فرمانبرداری ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اور اللہ اگر رخصت دیں تو اس پہ ہم عمل کریں، اور یہی دین کے اندر اصل ہے۔ دین میں عظیمتوں کی تلاش کرنا، دین میں اللہ اور رسول کی دی ہوئی آسانیوں سے منہ موڑنا، یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا سددو وقاربو، جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میری شریعت آسان ہے، اسی میں یہ فرمایا کہ اللہ کے بندو سددو، اب سداد کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ تم ساری رات کھڑے رہو، جیسے ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا، تم کہو آرام نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں۔ تو سددو کا معنی یہ ہے، اسے سمجھے آپ کہ تم لوگ سداد کو اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو، اور ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ میانہ روی کو اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میری خصوصی درخواست ہے ان لوگوں سے جو دین کے نام سے رخصتوں سے دور ہوتے ہیں اور دین کے اندر شدت کو اختیار کرتے ہیں، انہیں بھی یہ سن لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جو شخص شدت کو اختیار کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، اور پھر شیطان کے حملے سے آخر میں چھوڑ بھی دے گا دین کو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سددو، میانہ روی اختیار کرو، وقاربو، قاربو کا معنی یہ ہے کہ تم قرب اختیار کرو۔ یہ نہ کہو کہ حد سے ہم پار ہو جائیں گے یا حد کے آخر تک ہم پہنچ جائیں گے، یہ شریعت میں مطلوب نہیں، بلکہ بندہ مومن اپنے تعبدی عبادات کے امور میں بھی میانہ روی اختیار کرے اور قریب تر ہونے کی کوشش کرے، حد تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ اور سددو کا معنی یہ ہے کہ الزم السداد والصواب، جو کہ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ تم میانہ روی اور درستگی کو اختیار کرو، افراط سے بچو۔ افراط کا معنی خواہ مخواہ اپنے اوپر چیزوں کو لازم کر لینا اور شدتوں کو واجب کر لینا، اور تفریط کا معنی اللہ کے حکموں میں کوتاہی اختیار کرنا۔ اور اسی لیے بندوں کو یہ چاہیے قاربوا فی العبادہ ولا تبلغوا النہایہ، کہ تم عبادت کے جتنے امور بھی ہیں ان میں قرب تلاش کرو،
تم حدود تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو اور دور نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم حدود کو پہنچ جاؤ اور نہایت کو پہنچ جاؤ ہر عمل میں۔ اللہ کی عبادت میں میانہ روی تک رہو، اور اس تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، اور اس پہ عمل کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ پھر ایک حدیث میں، اسی حدیث میں آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا۔ ابشرو کا معنی یہ ہے کہ تم اس پہ مطمئن رہو اور اس پہ خوش رہو کہ جس چیز کو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ شدت ہو، نہ کوتاہی ہو، بلکہ میانہ روی ہو، اس پہ تم خوش بھی رہو۔ یہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے بندوں پہ اور امت محمدیہ کے ساتھ کہ اس نے انہیں اعتدال پر رکھنے کے لیے ان سے وعدے فرمائے اعلیٰ درجات کے۔ یہ جمال ہے ہماری شریعت کا۔ یہ خیال نہ کرو کہ اگر ہم درمیانہ روی اختیار کریں گے تو ہم کیسے اعلیٰ درجے کو پہنچیں گے۔ تو اس بات کی نفی کے لیے حضور نے فرمایا ابشرو، تم خوش رہو اس بات پہ کہ اللہ تم سے اعتدال ہی پہ راضی ہوں گے اور تمہیں اعلیٰ درجات اسی اعتدال پہ ملیں گے کہ تم حد اعتدال سے جب اس کو لازم پکڑ لو گے تو اب تم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہوگے۔ پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالدُّلْجَةِ۔ یہ تین چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری انسانی زندگی کی مثال ایک مسافر سے دی۔ اب دیکھو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اعتدال اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں اور ہم دوام اختیار کریں۔ ایسی ہماری زندگی ہو عبادت والی کہ ہمیں مشقت بھی اٹھانی نہ پڑے اور ہمارا وہ دوام بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ حضور نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے کہ عمل کرنے والا اس پہ دوام رکھے۔ اب ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک مسافر کی مثال دے کے کہ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، 24 گھنٹے سفر نہیں کرتا۔ نہ کوئی شخص 24 گھنٹے سفر جاری رکھ سکتا ہے، اگر کرے گا تو تھک کے چور ہو جائے گا، منزل کو کیا پائے گا، اس کا ارادہ ہی پست ہو جائے گا۔ تو مسافر کیا کرتا ہے، وہ اپنے شب و روز کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے۔ کچھ وہ دن کے شروع میں جسے غدوہ کہتے ہیں سفر کر لیتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، پھر روحہ زوال کے بعد کچھ کام کر لیتا ہے جسے روحہ حضور نے فرمایا، پھر دلجہ اندھیرے میں رات کے آخری حصے میں۔ تو یہ 3 اوقات کی تقسیم کر کے جو حضور نے فرمایا کہ تم 3 اوقات میں اللہ کی مدد کو تلاش کرو۔ تو یہ مثال دی گئی ہے مومن کی زندگی کی کہ مومن وہ نہیں ہے کہ وہ بے تحاشا بغیر اعتدال کے اور اپنی خواہش سے کوشاں رہے اور پھر ہمت ہار کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اوقات کو تقسیم کرتا ہے۔ بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت تھی کہ آپ نے اللہ کے لیے بھی وقت کو چنا ہوا تھا، بندوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ تو اب یہ جو آپ نے مثال دی وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ اور وَالرَّوْحَةِ، جیسے مسافر کچھ شروع کے وقت میں سفر کر لیتا ہے، پھر رات کرتا ہے، پھر دوپہر کے بعد کر لیتا ہے، پھر اندھیرے میں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہر مشکل کو آسان کرنے کا اللہ نے ایک نسخہ بیان کر دیا ہے۔ عام شراح تو اس کو یہ دیتے ہیں، اس کی یہ شرح کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد وہ کچھ صبح محنت کر لیتے ہیں، کچھ دوپہر کو اور کچھ اندھیرے میں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذکار
انہوں نے اس کو اللہ کے اذکار پہ عمل فرمایا ہے، اور یہ دیکھیں، اور اسے نام رکھا کہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا آسان نسخہ۔ آپ نے لکھا کہ اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے اوقات کو تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر صبح کر لیتے ہیں، کچھ دوپہر کو کر لیتے ہیں، اور کچھ رات کے اندھیرے میں کر لیتے ہیں۔ تو اب حضرات گرامی قدر، میری گزارش یہ تیسری مجلس ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس امر کی طرف دھیان دے کہ اللہ کے ہاں جو مطلوب ہم سے ہے وہی شریعت ہے، اور جناب رسول اللہ جس شریعت کو لے کے آئے وہ شریعت ہر ٹیڑھ سے پاک ہے، سیدھی ہے، اور ساتھ ہی اس میں آسانی بھی ہے۔ ایک تو شریعت کے احکام میں فی حد ذات ہی آسان ہے، چاہے وہ کرنے کے کام ہوں یا نہ کرنے کے ہوں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، جھوٹ نہ بولیں، نہ حق نہ کریں، کسی کا مال نہ لوٹیں، بے حیائی اور منکرات سے اجتناب کریں، جتنے بھی محرمات مالی ہوں، عملی ہوں، اور پھر اس کے بعد اعتقادی ہوں، شرک سے اجتناب کریں، بدعات سے، تو یہ جتنی بھی چیزیں نہ کرنے کی ہیں ان میں بھی ہمارے لیے اللہ نے راحت ہی راحت رکھی ہے، آسانی ہی آسانی رکھی ہے۔ تو پھر آگے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عجیب تصور ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور بندوں کو کیسے سلجھا دیا اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنے کا طریقہ، کہ دیکھو زندگی کے جس موقع میں بھی ہو تمہیں انسانوں سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ تمہاری توجہ اپنے خالق اور شارع کی طرف رہے ہمیشہ، اور اس نے تمہارے لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے کسی شعبے میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ کی ذات گرامی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ دین اور شریعت کیا ہے۔ وہ نام ہے ان اعمال کو بجا لانے کا جن کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر یہ سمجھیں کہ وہ فی حد ذاتی بھی آسان ہے، اور اگر بندے کو کوئی عذر پیش ہے تو پھر آسان در آسان ہے، آسان در آسان، کہ یعنی عذر کی حالت میں اللہ نے آپ کو رخصت دے رکھی ہے۔ رخصت کا معنی پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عذر کی حالت میں سہولت۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ایک عمل، نماز بذات خود ایک سہولت والی چیز تھی، پھر اللہ نے جو ارکان نماز تھے، قیام، قرات، قعود، جلوس اور وہ ساری چیزیں، ان کے اندر بھی یہ رخصت در رخصت ہمیں دی کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کر لو، جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ یہ ہے اصل شریعت محمدیہ میں آسانی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان اس امر کی طرف دھیان دیں کہ اللہ نے جو کچھ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا وہ فی حد ذات ہی آسان ہے۔ پھر اگر ہمیں کچھ عذر پیش آتا ہے، یا ہماری کمزوری جسمانی ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی سفر وغیرہ ہے، تو اللہ نے مزید آسانی دے دی۔ تو اس پہلو کو جو ہم نے 3 مجلسوں میں بیان کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور پھر ہم پوری قناعت سے، رغبت سے، اور پوری محبت سے، اور اس جذبے سے کہ اس سے کم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ تو یوں سمجھیں کہ غیر معقول چیز ہے کہ اگر اتنا بھی ہم ادا نہ کریں تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھائے کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنا کرم والا رب، اور پھر تو اللہ کے وہ حکموں کو بجا نہیں لاتا۔ میرے برادران اسلام، میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس چیز میں ذرا تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمارے لیے شریعت کے تمام احکام بجا لانے والے ہوں یا باز رہنے والے ہوں، انشاءاللہ
بالکل آسان ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے، اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت کے اس پہلو کو خود بھی سمجھیں اور اپنے بیوی بچوں، برادران، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔